اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 کو بیان کیا تھا۔ عزیزان محترم، پچھلے موضوع میں اللہ رب العالمین متقین کا ذکر کر رہا ہے، اس گروہ کا ذکر کر رہا ہے کہ جو حقائق کا ادراک کرتے ہیں، اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہیں، غیب پر ایمان لانے والے، اللہ رب العالمین نے جو انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرنے والے اور آخرت پر ایمان والے لوگ تھے۔ اس گروہ کا ذکر کرنے کے بعد اب جس گروہ کا ذکر آ رہا ہے وہ اس گروہ کے بالکل برعکس ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں کہ 6 اور 7 کے، جس میں اس گروہ کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو گروہ کفر کا گروہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اے رسول، جن لوگوں نے کفر کر لیا ہے، کفر میں ڈوب چکے ہیں، سواء علیہم انذرتہم، یہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کی آنکھوں کے آگے پردے آ چکے ہیں، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے محشر میں عذاب عظیم ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اس گروہ کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے دل کے اندر، دل کی گہرائی کے اندر کفر بیٹھ چکا ہے، وہ حق کی شناخت کھو چکا ہے، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، وہ لوٹنے والا نہیں ہے، اس کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ گروہ حص شناخت کو کھو بیٹھا ہے، اپنے کفر اور عناد اور اپنی ضد کی وجہ سے اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ یہ کفر کتنے قسم کا ہے میں بیان کروں گا، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو یہ اپنے کفر پر بضد ہیں، تو کیا یہ کفر پر باقی رہنا مجبور نہیں، اجبار نہیں کہ اللہ انہیں ان کے دلوں پر مہر لگا رہا ہے کہ یہ اب مجبور ہیں کہ اس کفر پر باقی رہیں؟ جی عزیزان محترم، یہ جبر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ کیونکہ ان کا ظلم کرنا، گناہوں پر ان کا استمرار، مستقل گناہوں میں ڈوبے رہنا اس بات کا سبب بنتا ہے، اس قدر گناہوں میں وہ ڈوبے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ رب العالمین مہر لگا لیتا ہے، مسلسل ہٹ دھرمی میں چلتے رہتے ہیں، مسلسل آپ گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں اور اس کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، سورہ نساء میں آیت نمبر 155 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ اللہ رب العالمین ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا لیتا ہے، یعنی مسلسل کفر کرنا، مسلسل گناہوں میں ڈوبے رہنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اللہ رب العالمین اس طرح ہر متکبر اور ستمگر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی جو تکبر کے ساتھ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہ میں ڈوبا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر سورہ جاسیہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہ اے
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں دیکھتے اس شخص کی طرف کہ جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا اللہ بنا رکھا ہے، تو وہ گمراہ ہو چکا، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں کے آگے پردے آ گئے ہیں۔ یعنی جو شخص اپنے ہوائے نفس کا پیروکار ہے اور بضد ہوتا ہے کہ جیسا میں چاہ رہا ہوتا ہوں ویسا ہو، کہ اگر وہ اپنی خواہش کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ ظلم بھی کرتا ہے، فساد بھی کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رضا خدا کیا ہے، بلکہ اپنی خواہش نفسانی کی وجہ سے وہ ظلم و فساد میں ایسا ڈوبا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی خواہش نفسانی اسے اس قدر عزیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر یہ جملہ کہا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا اللہ بنا رکھا ہے۔ یعنی اس قدر اسے اپنی یہ خواہش عزیز ہے کہ یعنی وہ اللہ سے بڑھ کر، حقیقی اللہ سے بڑھ کر اپنی خواہش کو عزیز رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کے دل پر مہر لگا رکھی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین علتیں بیان کر رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر اللہ رب العالمین لگا دیتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین نے علت بتائی ہے، ان وجوہات کے بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگتی ہے، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے اور ان کی سماعتوں پر مہر لگ جاتی ہے کہ یہ حق کو سننے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے کہ اقسام کفر کتنی ہیں، کیونکہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا یہ سب لوگوں کے لیے ہے یا خاص مخصوص لوگوں کے لیے ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر برہان اور صاحب تفسیر میدان علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں، امام سے سوال ہوا کہ اقسام کفر کتنی ہیں، تو امام نے جواب دیا کہ کفر کی 5 صورتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام واضح فرما رہے ہیں کہ کفر کی کتنی صورتیں ہیں۔ امام نے 5 صورتوں کا ذکر کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے 5 قرآن کی آیتیں پڑھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس میں سے جو پہلی صورت ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کفر کی اقسام بتاتے ہوئے کہ ان سے سوال ہوا، تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلی آیت پڑھی، وہ یہ تھی سورہ جاسیہ آیت نمبر 24۔ وہ گروہ کا ذکر کیا، یعنی جسے ہم دہریہ کہتے ہیں، اور قرآن نے یہ نام اسے دیا ہے دہریہ۔ اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 ہے کہ امام بطور وضاحت اس کو پیش کر رہے ہیں کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے ہیں یہیں جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور اس کا کچھ بھی علم نہیں، یہ فقط ظن سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ دہریوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جیتے ہیں ہم مرتے ہیں ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اس بات کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، یہ فقط اپنے ظن سے کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کا انکار کرتے ہیں، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے اسی میں جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے، ہمیں تو یہ دنیا مارتی ہے۔ یہ لوگ ایک نوع ہے، ایک صورت ہے انکار کرنے والوں کی، کفر کرنے والوں کی، جو اللہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ پہلی صورت کفر کرنے والوں کی امام نے بتائی ہے، جو اصلاً اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری صورت جو امام نے فرمائی ہے کفر کرنے والوں کی، وہ سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور بے انصافی اور غرور سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی ایک گروہ ایسا ہے جو دل میں تم باتیں مان لیتا ہے لیکن اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے
اپنے غرور کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ اسے دل میں یقین تو آ جاتا ہے کہ دلیل دینے والا، بات کرنے والا حق کہہ رہا ہے، لیکن وہ ماننے کے باوجود بھی دل میں اس کے آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتا ہے۔ اور اسی کو مزید واضح فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور دوسری آیت پڑھی جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو کہ آسمانی کتاب بھی ہے، آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گزشتہ کتابوں پر یقین رکھتے تھے، اور جب قرآن آ چکا اور انہیں گزشتہ کتابوں کی بھی تصدیق کی، وہ انتظار میں تھے، لیکن جب آ چکی، ان کے سامنے واضح ہو چکی، پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ یعنی ان پر حق واضح ہو چکا، واضح ہونے کے بعد بھی وہ انکار کر رہے ہیں۔ یہ جو دوسری نوع ہے اس میں مزید امام جعفر صادق علیہ السلام وضاحت فرماتے ہوئے اس آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے انکار کی، کفر کی، وہ سورہ نمل کی امام نے آیت پڑھی، آیت نمبر 40 کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں، اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ان تمام نعمتوں کا انکار کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا انکار کرنا، ناشکری کرنا، یہ بھی ایک کفر ہے کہ ایک انسان، اس کو اللہ رب العالمین نے اچھی صحت دی ہے، صحیح و سالم ہے، لیکن وہ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر اور حسد کرتا ہے اور اسی میں رہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، حسد کھاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جو بھی اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے، اکثر ہم بھی اس چیز کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں۔ نعمتیں اللہ رب العالمین نے جتنی بھی دی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں فراوانی عطا کروں گا نعمتوں کے اندر، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے تو پھر میں شدت کے ساتھ عذاب دینے والا ہوں، میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یا ہمیں کسی بھی صورت نعمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے کفر ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کفر کی ایک صورت بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دستور خدا کا انکار کرنا۔ ایک شخص خود کو اہل ایمان کہتا ہے لیکن اللہ کے دستور کا انکار کرتا ہے، پھر اس کفر کی صورت کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر اللہ رب العالمین آیت نمبر 85 میں فرماتا ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اور پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو
قتل بھی کرتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو، اور جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین مخاطب ہے بنی اسرائیل سے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں منع کیا تھا کہ اپنوں پر ظلم نہ کرو، انہیں وطن سے نہ نکالو، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کام کیا، یعنی دستورات خدا کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو بات یہودیوں کی ہے، لیکن جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اہل ایمان کہتا ہے، جو دستورات اللہ کا کے خلاف جائے تو یہ بھی ایک صورت کفر کی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کفر سے تشبیہ دیتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے امر کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیے ہیں، ان پر سر تسلیم خم ہونا ہوتا ہے، پوری طرح سے ایمان لانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا ہے کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ یہاں پر آج بھی اس دور میں ہمیں یہ صورت نظر آتی ہے کہ بعض لوگ اپنے مقصد کی چیزیں، اپنے مقصد کی آیتیں تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ آیتیں جو ان کے خلاف ہوتی ہیں اس کو بیان نہیں کرتے۔ یہ اکثر ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ دستورات خدا کا ظاہری طور پر انکار کیا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے بعض چیزیں بیان کی ہوئی ہیں اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہے کفر کرنے کی، اور اللہ رب العالمین نے اسے کفر کہا ہے، اور یہ بیان کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام پانچویں صورت کفر کی، کہ یہ کفر اچھا کفر ہے، کہ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ایسا کفر کرنے کو اسوہ حسنہ قرار دے رہا ہے کہ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، اور اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے اور ان کے ساتھیوں کے لیے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی ایک اسوہ حسنہ پہ چلنا ضروری ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم بنا کر پوجتے ہو بے تعلق ہیں، یعنی یہ ایک نوع کفر ہے، کہ نوع تبرہ ہے، یعنی براءت کا اظہار کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کفار سے جو حقیقی کافر ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے بیزار ہیں ان بتوں سے جن کو تم بنا کر پوجتے ہو، یعنی وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں بنائی جائے جسے لوگ بنائیں اس کا انکار کرنا، یہ ایک نوع کفر کی جو کہ اچھا کفر ہے، اور اس کو اپنانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں آئے، اس کا انکار کرے کہ جسے لوگ بنائیں، یعنی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں، جسے اللہ بنائے اس کا اقرار کرنے والے ہیں۔ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ سنت اپنانی ضروری ہے کہ جو لوگ بتوں کو بناتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، تمہیں ان کا انکار کرنا ضروری ہے، اس چال پر چلنا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک نوع کفر ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو آیت بیان ہوئی ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے کفر کیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوری وضاحت کے ساتھ جتنی بھی اقسام ہیں کفر کی وہ بیان کی ہیں، اور جس میں سے جو آخری قسم تھی جو کہ انکار کی ایک صورت تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار تھا، جو کہ بتوں کو بنا کر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نہ تمہیں مانتا ہوں نہ تمہارے بنائے بتوں کو مانتا ہوں، میں تو فقط اللہ کو ماننے والا ہوں اور اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہونے والا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیان کردہ پوری حدیث کو پیش کیا کہ انہوں نے 5 صورتیں 5 اقسام بتائیں کفر کی، تو لہذا یہ بات واضح ہو چکی کہ
یہاں سے یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے مراد تمام کافر نہیں، تمام انکار کرنے والے نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ظلم فساد رسوخ کر گیا ہے، یعنی ان کے دل کی گہرائی تک پہنچ چکا ہے اور وہ استوار ہیں ظلم و گناہ کے اندر، اور اس قدر اس میں شدید ہیں کہ اب ان کے لیے ہدایت کا راستہ باقی نہیں بچا۔ اسی طرح سے ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، میں جسے چاہے ہدایت دوں، جسے چاہے گمراہ کروں، اور اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، میں فقط اسے گمراہ رکھتا ہوں جو فاسقین ہیں، جو ظالمین ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت نہیں کرتا، وہ بھی بالکل اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ظلم و فساد فسق و فجور کرتے کرتے ان کی زندگی اس قدر اس میں بھر جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اب ان کے لوٹنے کے سارے راستے بند کر دیتا ہے، بلکہ انہیں عذاب علیم کی بشارت دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو مزید ہمیں بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اصلاح کیجیے گا، کس طریقے سے ہم اپنی باتوں کو مزید واضح اور آسان طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔